یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سٹوری آف یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یونس ایک بہت عظیم نبی تھے۔ وہ ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے تمہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے۔ وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو سالوں تک دعوت دیتے رہے، مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس پر ظلم شروع کر دیا، دھمکیاں دینے لگے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے متعلق بتایا اور آگاہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد آپ غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کو 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی۔ جب اللہ کسی نبی کو نبی بنا کر بھیجا کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آئی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ جب یونس کے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ چلا گیا اور سمجھا ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس قوم پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ بادل میں آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے پہلے دن اس بادل کو دیکھا اور سمجھ گئے یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں یونس نے بتایا تھا۔ وہ لوگ آگ اور لوط کے قوم کے عذاب سے واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ ان سب نے اختلافات ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ بستی سے نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے اور زمین پر نکل آئے اور سجدہ کیا، مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ کرنے لگا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے پناہ مانگتا رہا۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دے، سوائے یونس کے جو ایمان لائے اور ہم نے ان پر سے ایمان لانے پر ان پر سے عذاب ہٹا لیا۔